السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز حضرات، عزیز طلباء، خواتین، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسی محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے جو قرآن کریم کی تکمیل پر منعقد ہوئی ہے۔ وہ محفل جس میں قرآن کریم کی تکمیل ہو، اللہ جل شانہ کی رحمتوں کی محفل ہوتی ہے۔ متعدد صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو جاتی تھی تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اس موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ محفل بڑی مقدس محفل ہے جس میں قرآن پاک کی تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ میں سب سے پہلے اس بچے کو، ان کے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر دیا اور اس بچے کے سینے کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کاغذوں پر نہیں، لکڑی کے ٹکڑوں پر نہیں، اس کتاب کی حفاظت کسی حکمراں اور بادشاہوں پر نہیں، اس کتاب کی حفاظت کسی ایم پی اور ایم ایل اے پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے۔ اور حفاظت کن سے کرا رہا ہے؟ ایسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، غریب سمجھے جاتے ہیں، روکھی سوکھی کھانے والے، پھٹے کپڑے پہننے والے، ان بچوں سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کرا رہا ہے۔ اب یہ بچے اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں، ان کے والدین اپنی قسمت پر جتنا فخر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے تو اپنے ذمہ لیا تھا کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بچے اپنی قیمت نہیں جانتے، ماں باپ قیمت نہیں جانتے، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب تھے، مدرسے میں بھیج دیا، بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ اگر ہم مالدار ہوتے، کسی اچھے اسکول اور کالج میں بھیجتے، ہمارا بچہ بھی ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، وکیل بنتا۔ یہ کسی کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہم غریبوں پر رحم فرمایا اور بتایا کہ اے لوگوں، تم دنیا میں غریب سمجھے جاتے ہو،
ہم تمہیں ایسی دولت دیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ قرآن کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اس بچے کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ اے عزیز طلبہ، جو لوگ قرآن حفظ کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا، اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیا، اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کی دعوت کو پھیلایا، تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں میری کتاب کی حفاظت کی، اس کو پڑھا، اس کو سینے سے لگایا، تو اپنی قسمت پر فخر کرتا رہا، تو دنیا میں لوگوں کی 10-10 منزلہ بلڈنگیں دیکھتے رہے، 20-20 منزلہ بلڈنگ دیکھتے رہے، لوگوں کے پاس 4-4 گاڑیاں دیکھتے رہے، لیکن تو کبھی مایوس نہیں ہوا، بلکہ تو فخر کیا۔ اے میرے بندے بتا، آج تجھے کتنی بلڈنگ چاہیے؟ 50 منزلہ چاہیے یا 100 منزلہ چاہیے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان حافظوں سے کہیں گے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے بندے، اے حافظ قرآن، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ کہاں کی سیڑھی، کہاں کی منزل؟ جنت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ تو قرآن پڑھتا جا اور آہستہ آہستہ پڑھتا جا۔ آج تیرے ساتھ کنجوسی کا معاملہ نہیں ہوگا، تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کاش یہ بچے